بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على حبيبه محمد وآله وصحبه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين. لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل السافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون. فما يكذبك بعد بالدين. أليس الله بأحكم الحاكمين. اللهم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين. اللہ سورہ تین ہے، یہ بھی مکی صورتوں میں شمار ہوتی ہے۔ ارشاد باری ہے، انجیر کی قسم، زیتون کی قسم اور طور سینا کی قسم اور اس شہر امین، امن والے شہر کی قسم۔ عرض کیا جا چکا کہ قسم سے مراد ہوتی ہے جس کی قسم دی جا رہی ہے یہ اس بات پہ گواہ ہے۔ انجیر اور زیتون دو ایسی غذائیں بھی ہیں، دوائیں بھی ہیں۔ انجیر پھل ہے، غذا بھی ہے، دوا بھی ہے۔ زیتون کا پھل بھی استعمال ہوتا ہے اور تیل استعمال ہوتا ہے، جو غذا بھی ہے بہترین اور دوا بھی ہے۔ یہ دونوں معدے کی درستی کرتی ہیں، خون کو صاف کرتی ہیں، اعضائے رئیسہ کو طاقت دیتی ہیں، چہرے پہ بشاشت لاتی ہیں، گویا وجود ظاہری کی تر و تازگی کا سبب ہیں، اس کے سنوارنے کا سبب ہے، اس کی صحت کا سبب ہے، اس میں حسن و جمال پیدا کرتی ہیں۔ تو فرمایا یہ انجیر اور زیتون اس بات پہ گواہ ہیں، اور طور سینین اور ھذا البلد الامین، اور یہ شہر امن جس میں کبھی تلوار اٹھانے کی اجازت نہیں۔ فتح مکہ کے دن ایک دن کے لیے حلال ہوا تھا، لیکن اس دن بھی تلوار استعمال نہیں ہوئی تھی۔ اہل مکہ نے ہتھیار ڈال دیے تھے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ آج ایک دن کے لیے یہ شہر حلال ہوا۔ اور یہ دونوں جگہیں طور سینا بھی اور مکہ مکرمہ بھی محبت تجلیات ذاتی۔ طور سینا وہ جگہ ہے جہاں موسیٰ علیہ السلام ذاتی طور پر کلام باری سے مستفید ہوتے تھے۔
اور کلام ذاتی سے مستفید ہونا روحانی ترقی کی انتہائی بلندیاں ہیں جس پہ فرشتے کی بھی رسائی نہیں۔ اسی طرح یہ شعر امین محبت تجلیات ذاتی ہے۔ یہاں بیت اللہ شریف ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی، بیت اللہ شریف بھی تجلیات ذاتی کا محبت ہے۔ تو انسان چونکہ بدن اور روح کا آمیزہ ہے، بدن مادی ہے، روح عالم امر سے ہے۔ عالم امر جہاں عالم خلق ختم ہوتا ہے، وہاں سے عالم امر کی ابتدا ہوتی ہے۔ تو روح عالم امر سے ہے، تو گویا دو چیزیں بادی وجود کو سنوارنے کی ہیں اور دو جگہیں روحانی تجلیات اور ترقی اور روح کی بلندی اور سنوارنے کی ہیں۔ زیتون اور انجیر سے ظاہری صحت درست ہوتی ہے، اعضائے رئیسہ قوت پکڑتے ہیں، چہرے پہ بشاشت آتی ہے، تازگی آتی ہے، حسن و جمال میں اضافہ ہوتا ہے۔ اور طور سینین اور بلد امین مکہ مکرمہ پر وہ تجلیات ذاتی کا نزول ہوتا ہے جو روحانی ترقی کی انتہاؤں کو پہنچا دیتی۔ تو فرمایا یہ چاروں چیزیں گواہ ہیں، لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، کہ ہم نے انسان کو بہت ہی خوبصورت اندازے پر پیدا فرمایا ہے۔ کوئی چیز جو حسن میں اضافہ کرتی ہے یا قوت میں اضافہ کرتی ہے یا جمال کو سنوارتی ہے، تو اس کے لیے ضروری یہ ہے کہ جس کا حسن نکھرتا ہے اس میں یہ استعداد ہو کہ اس میں حسن پیدا کیا جا سکتا ہو۔ اس کے باطنی کمالات کو سنوارتی ہے تو اس میں بنیادی تخلیقی طور پر یہ استعداد ہونی چاہیے کہ اس سے وہ نعمت جو ہے اس سے اس کو سنوارا جا سکے۔ اب کوئی زیور بنانا چاہتا ہے، کاریگر ہے، تو اس کے لیے دھات کا سونا یا چاندی ہونا بھی ضروری ہے۔ آپ اس کے آگے پتھر رکھ دیں تو پتھر میں تو ڈھلنے کی استعداد نہیں ہے، تو کاریگر اچھا بھی ہو تو پتھر سے کیا بنے گا؟ یعنی اگر کاریگر اچھا ہے تو جس چیز کو وہ سنوارنا چاہتا ہے اس میں سنورنے کی استعداد بھی ہونی چاہیے۔ چاندی ہوگی تو جتنی چاندی کی قیمت ہے اس قیمت کا حسین زیور بنے گا۔ اگر دھات سونا ہوگا سونے کی قیمت کا بن جائے گا۔ اگر ہیرا مل جائے گا، اس میں ہیرا جڑے گا تو اس کی سینکڑوں گنا قیمت بڑھ جائے گی، خوبصورتی بڑھ جائے گی، حسن بڑھ جائے گا۔ تو جو چیزیں حسن و جمال کو یا قیمت کو یا قدر کو بڑھاتی ہیں ان کا اثر بھی اس پہ ہوتا ہے جس میں وہ بڑھنے کی استعداد ہو۔ تو فرمایا یہ چاروں چیزیں جو جمال ظاہری کو دو چیزیں بڑھاتی ہیں، دو جمال باطنی کو بڑھاتی ہیں، تو تب ہی بڑھاتی ہیں کہ انسان میں وہ بڑھوتری قبول کرنے کی استعداد ہے۔ یہ اس بات پہ گواہ ہیں کہ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، کہ ہم نے انسان کو بہت خوبصورت انداز میں پیدا فرمایا۔
اس کے اعضاء و جوارے ظاہری، اس کے ہاتھ پاؤں، اس کے اعضاء کا تناسب، اس کا قد کاٹ، اس کی شکل و صورت، ناک، کان، آنکھیں، انتہائی موزوں، انتہائی خوبصورت انداز سے ہر عضو اس میں جڑا گیا ہے۔ اس کی جلد، اس کا وجود، اس کا خون، اس کے دل کی حرکت، اس کے پھیپھڑے، اس کا معدہ جس طرح کام کرتا ہے، جو غذا کھاتا ہے، جس طرح کا خون بناتا ہے، یہ ساری چیزیں اس بات پہ گواہ ہیں کہ اس میں سنورنے کی استعداد ہے۔ یہ سونا ہے، اسے مختلف زیورات کی شکل میں ڈھالا جا سکتا ہے، اس میں ہیرے بھی جڑے جا سکتے ہیں۔ اسی طرح اس کی روح عالم امر سے ہے، تجلیات باری کی امین ہے، قرب الہی کے مختلف مدارج کو پانے کی سکت رکھتی ہے۔ تو یہ چار چیزیں دو جمال ظاہری کی ضامن ہیں اور دو جمال باطنی کی، اس بات پہ گواہ ہیں کہ انسان میں بننے سنورنے کی استعداد ہے، اسے بہت خوبصورت انداز پر پیدا فرمایا گیا۔ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ۔ انسان کے علاوہ کتنے ذی روح ہیں، جانور ہیں، ان میں تو روح عالم امر کی نہیں ہے، روح حیوانی ہے۔ تو آپ جانور کو تو اللہ اللہ نہیں سکھا سکتے، اس کا قلب تو ذاکر نہیں ہو سکتا، اس میں کمال باطنی تو پیدا نہیں ہو سکتا، اس میں جمال ظاہری بھی نہیں پیدا ہو سکتا۔ آپ جو زیب و زینت انسان کی کرتے ہیں وہ جانور کی کرتے رہیں، اسے لباس پہناتے رہیں، اسے زیورات پہناتے ہیں، اس میں وہ حسن تو نہیں آتا، وہ چیزیں بھی بگاڑے گا، ان کو بھی توڑے گا، خراب کرے گا۔ تو فرمایا یہ جو غذا سے، دوا سے اور انوارات و تجلیات سے ترقی پاتا ہے، تو یہ اس بات پہ گواہ ہے کہ اس کی تخلیق بہترین انداز میں، یعنی اس میں جمال ظاہری کو قبول کرنے کی استعداد بھی ہے اور کمالات باطنی کے حصول کی استعداد بھی ہے۔ ثم رددناہ اسفل سافلین۔ پھر آہستہ آہستہ جب یہ گرتا ہے تو سب سے نیچے چلا جاتا ہے، درندوں سے، جانوروں سے، کتے بلی سے نیچے چلا جاتا ہے۔ کوئی بھی چیز جس مقصد کے لیے بنائی جاتی ہے، اگر اس مقصد کو نہ پا سکے تو وہ کباڑ ہو جاتی ہے۔ کوئی بھی چیز انسان خود بناتا ہے، بڑی قیمت خرچ کر کے گھر بناتا ہے، وہ رہائش کے قابل نہ ہو تو خود اسے گرا دیتا ہے۔ لباس، زیور قیمتی تیار کرتا ہے، وہ استعمال کے قابل نہ ہو تو خود اسے تباہ کر دیتا ہے۔ کوئی بھی چیز جس مقصد کے لیے بنتی ہے، اگر انسان اس ایک مشین بناتا ہے، گاڑی بنائی ہے، اب وہ نہ سٹارٹ ہوتی ہے نہ چلتی ہے تو کیا کرے گا؟ توڑ تاڑ کے کباڑ میں بیچ دے گا۔ تو جو چیز اپنے مقصد کو نہیں پاتی جس کے لیے اسے بنایا گیا، پھر وہ کباڑ ہو جاتی ہے، سب سے نیچے چلی جاتی ہے۔ انسان بھی جب اپنے مقصد سے بھٹکتا ہے تو جتنا مقام بلند ہے اس کا، جتنی بلندی سے کوئی گرتا ہے اتنی زیادہ چوٹیں آتی۔
جب یہ ان عظمتوں سے گرتا ہے تو جانوروں درندوں سے بھی نیچے چلا جاتا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں درندے بڑے بے رحم ہیں، ہم شیروں کو، چیتوں کو، جنگلی کتوں کو دیکھتے ہیں، بیچارے بھولے بھالے جانوروں کو چیر پھاڑ کر ٹکڑے کر دیتے ہیں، بڑی زیادتی کرتے ہیں، جانوروں کے ننھے بچوں کو مار دیتے ہیں، بڑوں کو مار دیتے ہیں۔ کوئی ذرا کمزور بیمار جانور ہو جائے تو اس کی حمایت کوئی نہیں کرتا بلکہ اسے مار کر کھا جاتے ہیں۔ لیکن ایک بات یاد رکھیں، درندہ درندگی ضرورت پوری کرنے کے لیے کرتا ہے، بھوکا ہوتا ہے تو شکار کرتا ہے، اس کا پیٹ بھرا ہو تو ساتھ ہرن چلتے رہے تو انہیں کچھ نہیں کہتا۔ انسان اس سے بھی گر جاتا ہے، یہ محض تماشا دیکھنے کے لیے لوگوں کو تڑپاتا ہے، ذلیل کرتا ہے، مارتا ہے، ان کی عزتیں لوٹتا ہے، مال لوٹتا ہے۔ یہ نہیں کہ اسے اس کی ضرورت ہوتی ہے، نہیں، یہ تماشا دیکھنا چاہتا ہے، انجوائے کرنا چاہتا ہے۔ جب یہ ظلم کرنے پہ آتا ہے تو پھر اتنا ظلم کوئی درندہ بھی نہیں کرتا جتنا یہ کرتا ہے، سب سے نیچے چلا جاتا ہے۔ اس نے، یہ عجیب مخلوق ہے اللہ کی، انسانوں کو سنبھالنے کے لیے پیام امن تھا اللہ کا پیغام، اس نے اپنے پیمانے بنائے، اس نے اس کو بھی روکنا چاہا کہ اللہ کی حکومت کیوں ہو، میری حکومت ہو، جو میں چاہتا ہوں سب لوگ ویسا کریں۔ اب ویسا لوگ نہیں کرتے، وہ کہتے ہیں اگر تم آدمی ہو ہم بھی آدمی ہیں، جو تم کرو گے سو ہم کریں گے۔ اب اس کے لیے جس نے بات نہ مانی کہا یہ بدامنی ہو گئی، اب قیام امن کے لیے ایسی چیزیں بناؤ جو کروڑوں انسانوں کو تباہ کر دیں، موت کے گھاٹ اتار۔ کسی درندے نے ساری زندگی میں اتنے خون نہیں کیے ہوں گے جتنے چند لمحوں میں ایک انسان کر دیتا۔ پھر درندہ اپنی غذا کے لیے ان جانوروں کا خون کرتا ہے جو اس کی فطری غذا ہے۔ انسان نے کوئی انسانوں کو کھانا تو نہیں ہوتا، یہ اپنے جیسے کروڑوں انسانوں کو ایک ایٹم سے مار دیتا ہے۔ ابھی روئے زمین پر دیکھ رہے ہیں کیا ہو رہا ہے، چند سالوں میں کتنے انسان مارے گئے، تباہ ہو گئے۔ اب آج کل کیا ہو رہا ہے، خود وطن عزیز میں دیکھ لیں، مساجد میں بم پھوڑے جا رہے ہیں، عبادت گاہوں کو اڑایا جا رہا ہے، گلیوں بازاروں میں قتل ہو رہے ہیں۔ کیا ہے، انسان انسان پر اپنی رائے مسلط کرنا چاہتا ہے، یہ اپنے جیسے بندے کی رائے کوئی کیوں مانے گا؟ تو فرمایا ثم رددناہ اسفل سافلین، پھر یہ گرتا ہے جب ہم اس کو سب سے نیچے پہنچا دیتے، یعنی اتنی بلندی پر پہنچایا، اس نے وہ احسان نہ مانا، اس کا ادراک نہ کیا، اس کو نہ سمجھا اور درندگی کی طرف گرا، تو پھر ہم نے اسے درندوں سے بھی نیچے پھینک دیا۔ اس ذلت و رسوائی سے، اس درندگی و وحشت سے بچنے کا ایک راستہ ہے،
الا الذین آمنوا، وہ نہیں گرتے جنہیں نور ایمان نصیب ہو جائے، جو عظمت الہی سے آشنا ہو جائیں، جنہیں صداقت پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دل نشیں ہو جائے، اور جو یکسو ہو جائے اطاعت الہی پر۔ اپنے جیسے بندے کو کیوں مانے، اس کی کیوں نہ مانے جو سب کا خالق ہے، مالک ہے، جس کے سامنے جواب دینا ہے، جس کی ساری نعمتیں استعمال کر رہا ہے۔ جب اس پر ایمان لے آئے، ایمان کیا ہے، ایمان کا مفہوم کیا ہے، ایمان کا معنی کیا ہے، ایمان کی شرح و تفصیل کیا ہے، کس چیز کو ہم ایمان کہیں گے؟ عمل الصالحات، اس نے اچھے صالح کام کیے۔ انسان عجیب ہے، ہر بندہ جو کام بھی کرتا ہے، معاشرہ یا دوسرے لوگ اسے برا کہتے ہیں، اس کے پاس اس کا جواز ہوتا ہے۔ وہ کسی کو قتل بھی کر دیتا ہے تو کہتا ہے یہی اس کا علاج تھا، ڈاکہ کرتا ہے تو کہتے ہیں ان کا علاج یہی تھا، انہوں نے یہ زیادتی کی، وہ زیادتی کی، جواز ہوتا ہے اس کے پاس۔ تو ہر بندے کا، ہر فعل کا ایک جواز ہے، تو یہ کیسے متعین ہوگا کہ کون سا کام صالح ہے اور کون سا نہیں، جس پہ ساری انسانیت متفق ہو جائے؟ وہ قول فیصل ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد، وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ، جو بارگاہ رسالت سے عطا ہو اسے چمٹ جاؤ، قابو کر لو، پکڑ لو۔ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، اور جس سے روک دیں اسے چھوڑ دو۔ جو حکم، جو عمل، جو نعمت بارگاہ رسالت سے عطا ہو وہ صالح ہے، وہی اللہ کے ہاں مقبول ہے، وہی انسانیت کی بہتری کا راستہ ہے، وہی دنیا اور آخرت میں کامیابی کا سبب ہے، وہی کنجی ہے دونوں جہانوں کی کامیابی کی۔ تو فرمایا وہ نہیں گرتے جو دامن رسالت تھام لیتے ہیں، نور ایمان قبول کر لیتے ہیں، عظمت الہی کے قائل ہو جاتے ہیں، اور اس ایمان کا تقاضا یہ ہے پھر ان کی عملی زندگی اطاعت پیغمبر میں ڈھل جاتی۔ اگر کوئی زبانی کلمہ پڑھتا رہتا ہے اور دعوی مسلمانی کرتا رہتا ہے، اس کا کردار ٹھیک نہیں ہوتا تو یہ دعویٰ ہے، اس کی سچائی پر کوئی دلیل نہیں ہے۔ عمل جو ہے وہ دعوے کی دلیل ہے۔ اور جو ایمان لاتے ہیں اور پھر عمل صالح یعنی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرتے ہیں، فَلَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونٍ، ان کو وہ انعام دیے جاتے ہیں جن کی کوئی حد نہیں، کوئی انتہا نہیں۔ یعنی درجات روحانی یا ثواب یا اللہ کے انعامات کی کوئی حد نہیں ہے۔ دنیا میں جنہیں مقامات نصیب ہوتے ہیں، مراقبات نصیب ہوتے ہیں، روحانی ترقی نصیب ہوتی ہے، اگر شیخ میں استعداد ہو تو وہ ساری عمر ترقی کرتے رہتے ہیں، ایمان درست اور عمل صالح کے ساتھ۔ ان کے ایمان میں خلل آ جائے یا ان کے عمل میں خلل آ جائے تو یہ قصور ان کا ہے۔ عمل صالح رہے، ایمان سلامت رہے تو ہمیشہ ترقی کرتے رہتے۔ اتفاقاً کسی مقام پہ، کسی مراقبے پہ شیخ
نہیں رہا یا شیخ کا وصال ہو گیا یا آگے سبق دینے والا کوئی نہیں، ایک مقام پہ رک گیا تو وہاں بھی ہر لمحے کیفیات بدلتی رہتی ہیں اور پہلے سے بہتر ہوتی رہتی۔ آخرت میں جنت میں اس کا ظہور یہ ہوگا کہ ہر نعمت کی لذت اور لطف ہر لمحہ بڑھتا رہے گا۔ تو فرمایا جو لوگ صرف وہ لوگ الا الذین، صرف وہ لوگ جو ایمان پہ قائم ہو جاتے ہیں اور ان کا کردار صالح یعنی اتباع رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کو تھام لیتے ہیں، فلہم اجر غیر ممنون، ان کو نہ رکنے والا نہ تھمنے والا غیر محدود انعام دیا جاتا ہے جو ہر لمحے بڑھتا رہتا ہے، ترقی کرتا رہتا ہے، جس کی مقدار بھی بڑھتی رہتی ہے، جس کی لذت و شیرینی بھی بڑھتی رہتی ہے۔ فما یکذبک بعد بالدین، استفہامیہ جملہ ہے، سوالیہ انداز میں فرمایا گیا کہ انسان تو خود ہی بتا کہ جزا کے دن کے انکار کی کیا دلیل ہے تیرے پاس، کس چیز نے تجھے اس بات پہ روکا کہ تو قیامت کا انکار کرتا ہے؟ تو مخلوق ہے، تو جو چیز بناتا ہے اس سے کوئی نتیجہ چاہتا ہے، کوئی چیز ادنا سے ادنا چھوٹی سے چھوٹی تو بناتا ہے تو کسی کام کے لیے کسی نتیجے کو تقاضا کرتی ہے، اگر وہ کام نہ کرے تو وہ چیز بے، کون ایسا ہے جو بے مقصد سارا دن کچھ بناتا رہے گا؟ یہ دنیا بچوں کا کھیل تو نہیں ہے کہ جی آئے اور چور سپاہی بن گئے یا مٹی کے گھر بنا لیے اور پھر توڑ تاڑ کر چلے گئے، ایسا تو نہیں ہے۔ یہ تو حقائق کی دنیا ہے، اس میں تو ذی روح بستے ہیں، ان میں استعداد قبولیت حق کا اور قبولیت استعداد معرفت حق کی بھی ہے، پھر نافرمانی کر کے اس استعداد کو ضائع کرتے ہیں، جس کا کوئی نتیجہ نہیں ہوگا۔ کیا دلیل ہے تمہارے پاس؟ ما یکذبک بعد بالدین، کیا دلیل ہے تمہارے پاس؟ کوئی عقلی نقلی کوئی دلیل ہے، کوئی وجہ ہے، کوئی ایسی بات ہے جو جس پہ قائم ہو کر اس کا تو انکار کرتا ہے؟ کوئی دلیل نہیں ہے، نہ عقلی نہ نقلی۔ الیس اللہ باحکم الحاکمین، کیا اللہ تمام حاکموں سے بڑا حاکم نہیں؟ کیا بڑے بڑے شہنشاہ اس کی ایک حقیر سی مخلوق نہیں؟ بڑے بڑے طاقتور جابر دولت مند لاؤ لشکر کے مالک دم توڑ نہیں دیتے، بیمار نہیں ہوتے، مجبور و بے بس نظر نہیں آتے، سب پر اس کی حکومت نہیں ہے۔ تو جب سب پر حکومت اس کی ہے اور جو اطلاع وہ دیتا ہے اس کا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم براہ راست اس کی بات تم تک پہنچاتے، تم اس کا انکار کیسے کرو؟ تمہارے پاس دلیل کیا ہے؟ تم روز حشر کیا دلیل پیش کرو گے کہ ہم نے اس لیے انکار کیا؟ تو تمہارے پاس کوئی دلیل نہیں ہے۔ اور سوائے اس ایک ذریعے کے کہ نور ایمان نصیب ہو، ایسا نور ایمان
جو اتباع رسالت پہ قائم کر دے۔ اگر یہ نہیں ہوگا تو انسان درندوں سے بھی بدتر ہوگا۔ آپ کافروں کو تو چھوڑ دیں، اپنی مسلمان حکومتوں کو دیکھ لیں، جو لوگ کلمہ بھی پڑھتے ہیں، نمازیں بھی پڑھتے ہیں۔ میں نے اپنے حکمرانوں کو نمازیں پڑھتے بھی دیکھا، ان کے ساتھ نمازیں پڑھی بھی ہیں، روزے بھی رکھتے ہیں، حج عمرے بھی کرتے ہیں، زکوٰۃ بھی دیتے ہوں گے، اب اس بات کا مجھے تو علم نہیں، لیکن جب سارے کام کرتے ہیں وہ بھی دیتے۔ لیکن جب بات عمل کی، نظام کی آتی ہے تو اللہ کے احکام سے، سنت نبوی سے دامن چرا جاتے ہیں اور نظام کافرانہ جاری کرتے ہیں۔ اس کے نتائج کیا ہیں؟ کیا خلق خدا کے ساتھ ظلم نہیں ہوتا؟ انصاف کے نام پر ظلم نہیں ڈھایا جاتا؟ عدالتوں میں رسوائی نہیں ہوتی؟ ہسپتالوں میں زیادتی نہیں ہوتی؟ جہاں رحم ہونا چاہیے، مدد ہونی چاہیے، علاج ہونا چاہیے، وہاں جھوٹی دوائیں، نقلی علاج، پیسے لے کر دھوکہ نہیں دیا جاتا۔ درندے تو ایسا نہیں کہ ظلم نہیں کرتے۔ تو فرمائے انسان بھی وہی انسانیت کے لیے اور اپنے لیے اور دوسروں کے لیے مفید ہے، نافع ہے، جس کا ایمان کامل ہو۔ ایمان کامل کی دلیل یہ ہے کہ اس کا کردار نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کے مطابق ہو۔ اگر عمل صالح نہیں ہے تو دعوی ایمان کا بھی کوئی بھروسہ نہیں، اور جو دعوی ایمان ہی نہیں رکھتے ان سے کسی خیر کی کیا توقع؟ انہوں نے ملکوں کے ملک تباہ کر دیے اور بعد میں کہہ دیا ساری ہماری اطلاع غلط تھی۔ برطانوی وزیر اعظم نے کہا جی ساری، اور امریکہ نے بھی کہا ساری، لاکھوں انسانوں کو تباہ کر کے، شہروں کو اجاڑ کے، یعنی جی افسوس غلطی ہو گئی۔ تو ایک ہی راستہ ہے، ایک ہی بندہ بچ سکتا ہے جس کا ایمان کامل ہو۔ ایمان کامل کی دلیل یہ ہے کہ وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کا دامن تھام لے، عملی زندگی میں اس پہ قائم ہو جائے۔ اس کو جو درجات نصیب ہوتے ہیں ان میں ہمیشہ ترقی ہوتی رہتی ہے، لذتیں شیرینیاں بھی بڑھتی رہتی ہیں، درجات بھی بڑھتے رہتے ہیں۔ اور انسان کے پاس قیامت کے انکار کی کوئی دلیل نہیں ہے، یہ جانتا ہے کہ ہر متنفس پر حکومت، حقیقی حکومت اللہ کی ہے، اس کے حضور جانا ہے، جواب دہی ہونی ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ 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 اللہ۔ حضرت امیر محمد اکرم آبان مد ذلہ العالی دارالعرفان منارہ ضلع چکوال میں سالہ سال سے قرآن و حدیث کے اوپر خطابات کر رہے ہیں اور سلسلہ نقشبندیہ اویسیہ کے مطابق لوگوں کو ذکر الہی کی تربیت دے رہے ہیں۔ وہ قرآن پاک کی تفسیر ترتیب وار بیان کر رہے ہیں۔ تفسیر قرآن کو وہ موجودہ ملکی اور بین الاقوامی حالات کے مطابق بیان کرتے ہیں۔ موٹر وے سے کلر کہار کے انٹرچینج سے نکلتے ہوئے، کلر کہار کی جھیل سے ہوتے ہوئے، میانی، بوچھال اور نورپور سے گزرتے ہوئے دارالعرفان منارہ پہنچ سکتے ہیں۔
حضرت امیر محمد اکرم آوان نے بچیوں اور بچوں کی دینی اور دنیاوی تعلیم کے لیے سقارہ اکیڈمی کے نام سے ایک درسگاہ بھی قائم کی ہے، جس کا افتتاح ملک پاکستان کے صدر جنرل محمد ضیاء الحق نے اپنے دست مبارک سے کیا تھا۔ وہ تمام احباب جو اسلام کی طلب رکھتے ہیں ان سے گزارش ہے کہ دارالعرفان منارہ ضلع چکوال میں امیر محمد اکرم آوان صاحب کے خطابات سے مستفید ہوں۔ وہ ہر جمعے کو نماز سے پہلے بیان فرماتے ہیں۔ ہر ماہ کی پہلی اتوار کو ماہانہ اجتماع ہوتا ہے جس میں آپ خصوصی خطاب فرماتے ہیں اور پاکستان کے چاروں صوبوں سے احباب اس اجتماع میں شرکت کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہاں سال میں 2 مرکزی اجتماعات بھی ہوتے ہیں، ایک رمضان المبارک میں اعتکاف کا اجتماع اور دوسرا جولائی اور اگست میں 40 دن کا اجتماع ہوتا ہے جس میں روحانی تربیت کی جاتی ہے۔ اپنا خون سیماب دے کر اتنا ہم کر جائیں گے، نام آقا کا چمن میں پھر رقم کر جائیں گے۔